بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم کو یہ بات دیکھنے کی کہ آپس میں اکرام اور اکرام کی صفت کی جو خاصیت ہے وہ کہیں کام کے اختلاف کی وجہ سے ختم نہ ہو جائے ہمارے اندر سے۔ حکم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم اپنے ساتھیوں کا اکرام کرو، اور اکرام کے طریقے بھی آپ ہی نے سکھائے۔ بڑوں کا اکرام، ان کی تعظیم، علماء دین کی قدر، اور چھوٹوں پہ شفقت۔ دیکھیے، امت ان تین ہی طبقات پہ مشتمل ہوتی ہے، یا تو علماء کی جماعت ہوگی، یا پھر بڑے ہوں گے، بزرگ ہوں گے، تجربہ کار ہوں گے، یا چھوٹے ہوں گے۔ تو بڑوں کی تعظیم کا حکم دیا کہ ان کی تعظیم کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو جائے کہ علم کی بنیاد پر، کسی چیز کی بنیاد پر اپنے بڑوں کی تعظیم ہم سے چھوٹ جائے۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہے۔ دیکھو، اختلاف رائے ہونا یہ تو خیر القرون سے ہے۔ اختلاف رائے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا مارا تھا، وہ صرف اس بات پر کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نعلین دی تھی علامت کے طور پر، اور یہ اعلان کے لیے بھیجا تھا اپنا قاصد بنا کر کہ جا کر لوگوں میں اعلان کر دو، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو آپ کو زور سے دھکا مارا۔ اختلاف رائے ہونا، جبکہ کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا، لیکن اس پر لوگ تکیہ کر لیں گے، پھر عمل چھوڑ دیں گے۔ وجوہات بیان کی پھر آپ نے آگے۔ رائے میں اختلاف تھا، لیکن دلوں میں آپس میں نفرت نہیں تھی۔ دلوں میں نفرت پیدا نہیں کی جاتی تھی۔ نہ اس کو کسی نے خوب طول دیا پکڑ کر، اور صاحب ایسا ہو گیا، اور حضرت عمر کے خلاف احتجاج کرو، اور لاؤ نعرے بلند کرو، اور جھنڈے بلند کرو، اور ایک جماعت ان کی بنا دو، ایک جماعت ان کی بنا دو، اور تفرقہ ڈال دو، اور فریقین میں اختلاف کراتے رہو۔ کہ اتنا اختلاف ان میں کیوں نہیں بڑھا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، دل تو صاف تھے صحابہ کے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے نیچے کے درجے والے لوگ ایسے نہیں تھے جو فتین قسم کے ہوں۔ تو ان بڑوں کے ساتھ رہنے والوں کی بھی تربیت تھی کہ وہ جانتے تھے بڑوں کا اکرام، بڑوں کی عزت، بڑوں کی تعظیم، اور علماء دین کی قدر کیا ہے۔ علماء آپ کے موافق ہوں یا مزاج سے نہ ملتے ہوں، نسبت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، لیکن علماء کی تعظیم لازمی ہے۔ حکم ہے ہمیں کہ علماء کی قدر کرو۔ اس لیے ہمارے دعوت کی محنت میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے، ہم اکرام مسلم میں سب کے اس کے مقام اور اس کے مراتب کو پہچانیں، لیکن اطاعت پر غور کر لینا چاہیے۔ تعظیم میں اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے۔ تعظیم سب کی ہے، اکرام سب کا ہے۔ جس وقت جنگ جمل ہوئی ہے، سب کے علم میں ہے، آپ طالب علموں کے دل میں تو زیادہ ہے، پڑھتے لکھتے رہتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، کہ جنگ جمل جو ہوئی ہے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، اور یہ مسلمانوں کا آپسی اختلاف تھا، آپسی مسئلہ تھا نہیں، اور اجتہادی بات تھی، دونوں فریقین اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک تھے، لیکن اس اختلاف کے باوجود کوفہ والوں نے، بصرہ والوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کس کا ساتھ دو گے، اس وقت بھی بہت بڑی اہمیت کی بات ہے، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کس کی طرف جائیں گے آپ، کس کی طرف جائیں گے آپ؟ تو وہ بصرہ والوں کا جواب اور کوفہ والوں کا جواب کہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً جنتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو بتایا ہے، اس امت کی ماں ہیں، امہات میں سے ہیں، درجہ بہت بلند ہے، فقیہوں میں بہت اعلیٰ درجہ رکھتی ہیں، اور یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا مقام بہت اونچا تھا اماں جان کا، لیکن اطاعت ہم اپنے امیر کی کریں گے۔ اماں جان کی شان میں گستاخی نہیں، اماں جان کے مقام میں کوئی گستاخی نہیں، لیکن تعظیم یقینی ہے،
تعظیم کرتے رہو جو حکم دیا ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت یہ لازمی ہے، لیکن اطاعت پر انہوں نے جواب دے دیا اس امت کو، اطاعت ہم اپنے امیر کی کریں گے اور حضرت علی کی کریں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا انہوں نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریک ہوئے۔ یہ بنیادی وجہ ہے تعظیم لازمی رکھنا، ایسا نہ ہو اختلاف میں آدمی کسی کے مقام کو مجروح کر دے، کسی کی عزت کو پامال کر دے۔ اب تو اختلاف پر لوگ ایسی ایسی رائے دینے لگتے ہیں، وہ علماء کو، فضلاء کو، اور ہمارے اکابرین کو اور مشائخ کو کسی کو نہیں چھوڑتے، اور یہ صرف بدگمانیوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور بدگمانیاں تو اتنی بری ہیں کہ اس کے وجہ سے انسانوں میں آگ بھڑک جاتی ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں، بدگمانیوں سے آگ بھڑک جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت بیان کی تو تمام مومنین زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو مستلق، اس قبیلے والوں نے زکوٰۃ کے لیے آپ سے قاصد مانگا کہ آپ کسی کو بھیج دیں، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو روانہ کیا بنو مستلق کی طرف۔ اکیلا قاصد سارے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے چل دیا، سارے لوگوں سے۔ وہ زکوٰۃ لینے پہنچ رہا تھا، وہ قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ سارے قبیلے والوں کو خبر مل گئی، قبیلہ مستلق والوں کو، کہ زکوٰۃ وصول کرنے کوئی شخص آ رہے ہیں جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہ سارے خوشی میں باہر آ گئے کہ ہم ان کا استقبال کریں گے، اور سب جمع ہو گئے زکوٰۃ دینے کے لیے۔ ساروں کا اکٹھا ہونا، ادھر سے ان کا آنا، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت دکھا رہا ہے۔ لیکن منافقین کو یہ بات کہاں ہضم ہو سکتی تھی، انہوں نے اس کو برداشت ہی نہیں کیا، اور فوراً ایک بڑی سازش کے تحت منافق میں سے ایک شخص آیا، اور اس نے آ کر وہ قاصد سے جو بستی کے باہر تھے ان کو روک کر کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا زکوٰۃ وصول کرنے جا رہا ہوں قبیلہ مستلق سے، کہ بنو مستلق کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور میں زکوٰۃ لینے آیا ہوں، مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر بھیجا ہے کہ وہ عاملین جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں وہ زکوٰۃ لینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں سب جمع ہو کر۔ لیکن منافق نے کیسی آگ لگائی، دیکھو بدگمانیاں کرا کے۔ اس لیے قرآن کی آیتیں اسی کے بعد ہی نازل ہوئی کہ جب تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد تمہیں ندامت ہو اس بات پر کہ تم نے کیا کر لیا فیصلہ بلا تحقیق کے۔ تحقیق ضرور کر لو، یہ واقعہ حیات صحابہ کا ہے، غور کرنا چاہیے۔ سمجھ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم صحابہ کے واقعات دیکھتے نہیں ہیں، اور آپس میں لگے سمجھنے، خود ہم کر لیں گے اور ہم فیصلہ کر لیں گے اور ہم یوں کر دیں گے، اور ہم زیادہ سمجھدار ہیں اور زیادہ شریعت والے ہیں، زیادہ جاننے والے ہیں، اور ہم تو بہت پرانے بھی ہیں، کچھ کہتے ہیں نئے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم یوں بڑے ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے چھوٹے ہیں اور وہ ہمارے بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے معیار قائم کر کے دکھا دیے۔ چھوٹوں پہ شفقت ہو، اگر غلطی ہو رہی ہے تو شفقت کے ساتھ ان کی تربیت کرو، علماء دین کی قدر کرتے رہو، اگر وہ تمہارے مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اب تو ذرا مزاج کے خلاف ہو جائے تو گالیوں پر اتارو ہو جاتے ہیں، یہی بھول جاتے ہیں حدیث کیا کہہ رہی تھی، بڑوں کی تعظیم بھول جاتے ہیں اور مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو وہ قبیلہ مستلق زکوٰۃ دینے کے لیے تیار اور قاصد لینے آئے ہیں، منافق نے کس طرح بدگمانیاں پیدا کریں، آگ لگائی۔ کیا کہا؟ تم وہاں کہاں جا رہے ہو؟ وہ زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ سب تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں تمہارا قتل کرنے کے لیے، جبکہ وہ سب استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، زکوٰۃ دینے کے لیے، اور یہ مخالفت کے لیے بات کہہ کر چلے گئے۔ بدگمانی سے نقصان ہو گیا، لہٰذا یہ واپس ہو گئے، زکوٰۃ تو نہیں لی۔ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو خبر کی، جب وہ تو مرنے مارنے کو تیار ہیں، تلواریں لیے ہیں، قتال ہو رہا ہے۔ آپ نے حکم دیا سب کو کہ تیاری کرو، اور رات ہی رات میں قبیلہ مستلق پر ہم سب حملہ بول دیں گے اور سب کو قتل کرو، کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کہ زکوٰۃ کا انکار کفر ہے، اور دوسری بڑی بات کہ ہمارے بھیجے ہوئے قاصد کی مخالفت اور اسے قتل کرنے والے تھے، کہ زکوٰۃ کا انکار ایک اور دوسرا قاصد کا قتل۔ دیکھو بدگمانی، کہ صحابہ کے دور میں خیر القرون میں یہ بات ثابت ہو گئی، اور قرآن کی آیتیں بھی یہ نازل نہیں ہوئی یا ایھا النبی، بلکہ کیا نازل ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، منافق خبر لے کر آئے، تو تم تحقیق کر لو،
کہ وہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ غلط خبریں پہنچا کر دلوں کو بدظن کیا جاتا ہے، دلوں کو متنفر کیا جاتا ہے، اس سے آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے علماء کی تعظیم ہوتی رہے، بدگمانیاں پیدا نہ کریں دل میں۔ امت کو جوڑنا ہے تو بدگمانیاں ختم کرنا، اچھا حسن ظن قائم کرنا، کسی کی مخالفت میں۔ بعض لوگ تو مخالفت شریعت کی کسی اصول پر کرتے ہیں، بعض حسد کی بنیاد پہ کرنے لگتے ہیں، حسد ہو جاتا ہے ان کو کہ بس ان کی بات صحیح ہو یا غلط ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں تو قبول ہی نہیں کرنی۔ ایک وجہ یہ بھی بن جاتی ہے اختلاف، لہٰذا ہمیں توجہ دینی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے وجہ کیا بن رہی ہے اور یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے جب آپس کا اختلاف ہو تو اتنی دوریاں نہ ہو جائیں کہ پھر دل ملنا بھی چاہیں تو بہت مشکل ہو جائے۔ اس لیے کم سے کم اتنا دل تو کھلا رکھیں کہ اگر ملاقات ہو جائے تو کم سے کم دلوں میں محبت باقی ہو۔ اور یہی جملہ جنگ جمل کے بعد جب جنگ صفین ہوئی ہے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی، اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب عیسائی قبیلے نے دیکھا کہ دونوں مسلمانوں میں فریقوں میں اختلاف ہونے لگا، تو چھوٹا سا قبیلہ تھا عیسائیوں کا، باقی رہ گیا تھا جو چھوٹی سی ریاست، انہوں نے کوشش کی کہ اب مدینے پر حملہ کر دینا چاہیے جو مرکز ہے اسلام کا سب سے بڑا، اور یہی مرکز رہے گا، اصل مرکزیت وہ ہے، یہ بات سمجھ لیں، مرکز اصل مدینہ منورہ ہے، اللہ نے وہاں سے کام منتقل کر کے نظام الدین میں امت کی اصلاح کا، تربیت کا، یہاں مولانا الیاس صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سارے خاندان سے جو قبول کرایا اللہ نے، آج یہ زمین قربانی سے قبول ہوئی ہے، ہمیں اس پر اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، اس سے پہلے بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ مرکز قیامت تک رہے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو، بس اختلاف نہیں کرنا۔ لہٰذا مدینہ مرکز تھا، ان عیسائیوں نے چاہا کہ مسلمانوں میں تو لڑائیاں ہو گئی، دو گروپ ہو گئے، ایک امیر معاویہ کی طرف ہے اور ایک حضرت علی کی طرف ہے، اب مدینے پر حملہ کر لو، قبضہ کر لو۔ چنانچہ اس نے تیاری شروع کی، حضرت معاویہ نے فوراً اس کو ایک خط لکھا، حضرت معاویہ نے، اور کیا لکھا؟ اے رومی کتے، تو ہماری آپس کی لڑائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اے رومی کتے، تو ہماری آپس کی لڑائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جس وقت تو مدینے کی طرف رخ کرے گا تو خدا کی قسم علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر سے جو پہلا سپاہی تیرے سرکوبی کے لیے نکلے گا اس کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہوگا۔ اس خط کے پہنچنے پر اس عیسائی کی ہمت پست ہو گئی کہ اختلاف ہمارا آپسی ہے، لیکن کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ آ کر بیچ میں ٹانگ اڑا کر، اور وہ بولے جنہوں نے کبھی یہ گشت بھی نہ کیا ہو، جن کو اس پلیٹ فارم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اب وہ رائے دینا شروع کر دیتے ہیں، جو موقع مل جاتا ہے انہیں، کیونکہ بہت سی باتیں دل میں لیے ہوتے ہیں لوگ، موقع مل نہیں رہا تھا، اب آپسی اختلاف کو اور بھڑکانے کے لیے وہ لوگ مقابلے میں آ جاتے ہیں اور آگ کو بھڑکاتے ہیں بیٹھ کر۔ تو اس پر دیکھو حضرت امیر معاویہ کا جواب، اور کیا پکار کر کہا ہے، رومی کتے، تو کیا سوچ رہا ہے، تو مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا؟ تیرے سرکوبی کے لیے جو سب سے پہلا شخص آئے گا وہ امیر معاویہ ہوگا رضی اللہ عنہ۔ اللہ ہم کو ان صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے، آپس میں امت کو جوڑنے کی فکر نصیب فرمائے، بدگمانیاں ختم فرمائے، اور علماء دین کی قدر، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پہ شفقت۔ چھوٹوں سے اگر غلطی ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، اور میں اتنے بڑے درجے کا نہیں ہوں کہ میں کسی بڑے کی بدگمانی کر سکوں، یہ بڑوں پر بدگمانی نہیں ہے، یہ ان کے لیے خاص بات ہوتی ہے، ہمارے ساتھیوں کے لیے جو چھوٹے درجے پر ہیں، چھوٹے طبقے پر ہیں، لیکن اس کے بعد اختلافات کو بڑھا رہے ہیں، وہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ لیں، ہمیں آپس میں اختلاف نہیں کرانا، ہمیں ساری امت کو جوڑنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے اللہ ساری امت کو جوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ بس اس کو ملحوظ رکھیں، بڑوں کی تعظیم، کبھی ان کے خلاف نہ بولنا، علماء کی مخالفت کبھی مت کرنا، ورنہ سوائے ہلاکت کی کچھ نہیں۔ چھوٹوں پہ شفقت سے ہی کام کر سکتے ہو، اگر چھوٹوں پر گرمی دکھائی تو یہ چھوٹے بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ، صحیح فراست نصیب فرمائے، اور بلا تعصب کے بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔